رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وبعد. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 أشهر ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج 9 تاریخ محرم الحرام کی اور کل 10 محرم الحرام ہے. اسی کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ کچھ ضروری پیغامات آپ تک پہنچاؤں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی تھی. یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 اشہر. کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. فی کتاب اللہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے 12، اور وہ زمین و آسمان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس وقت سے یہ سلسلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی چاند کے 4 مہینے محترم سمجھے جاتے تھے. وہ ان میں جنگ کرنا ممنوع تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. تو وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں جو اشہر حرم ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. 3 مہینے بالکل ترتیب کے ساتھ ایک ساتھ ہیں، اور اس میں جنگ کرنا ممنوع قرار دیا گیا تھا. بت پرستوں، عرب کے بت پرستوں نے اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بہت کچھ تبدیلی کر دی تھی، بگاڑ مچا دیا تھا، لیکن پھر بھی سب تسلیم کرتے تھے حرمت والے مہینے کو. ان 4 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن جنگ نہ کرنا ان کے لیے بہت دشوار تھا. 3 مہینے مسلسل جنگ سے رکا رہنا بہت مشکل تھا. اس لیے ان لوگوں نے ایک اس میں یہ کیا کہ چینج کرنا شروع کر دیا، تبدیل کہ اس سال محرم کا مہینے سے پہلے سفر کا مہینہ آیا گا. محترم تو سمجھتے تھے، حرمت تو سمجھتے تھے، لیکن اس میں تبدیلی کر دیتے تھے اور گنتی مہینے کی گنتی کو پورا کرتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے جو ترتیب مقرر کی تھی، ترتیب جو ہے کہ پہلے ذی القعدہ، اس کے بعد ذی الحجہ، اس کے بعد محرم، یہ ترتیب میں تو تبدیلی کر دیے تھے. اور تبدیلی کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حقیقتاً جس کام کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا تھا اس کو لوگوں نے حلال کر لیا، جو بہت بڑا ظلم ہے. اجر یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور جب انسان کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا وبال وہ اسی کے اوپر پڑتا ہے. وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرتا ہے، اور اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسے ہی بھگتنا پڑے گا. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اور مہینوں میں
جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں مزید اضافہ کر دیں، اللہ رب العزت کے عبادات میں اضافہ کر دیں، ذکر و اذکار میں اضافہ کر دیں، بڑھ چڑھ کر کے کثرت سے اس میں اللہ کی عبادت کریں، اور گناہوں سے بچنے کی فکر جو دوسرے مہینوں میں ہے اس مہینے میں اور زیادہ بڑھ جائے، لیکن اس کے خلاف ہو رہا ہے کہ جو کام ہم دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے وہ کام اس مہینے میں کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں جو کام اور مہینوں میں نہیں کرتے وہ اس مہینے میں کرتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا جو روزہ ہے وہ کون سا ہے؟ محرم کا روزہ، یعنی 10 تاریخ جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ سب سے محترم ہے، سب سے بابرکت ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے وہ کون سا روزہ ہے؟ یوم عاشورہ کا۔ دور جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، قریش بھی دور جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کو۔ ہجرت کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں پہ یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو محرم کی جو 10 تاریخ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت بابرکت یہ دن ہے، برکت والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات دیا تھا فرعون کے ظلم سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یوم عاشورہ کو یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے، خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی، حکم دیا کہ روزہ رکھو۔ اور فرضیت رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے محرم یہ 10 تاریخ یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب اس کی فرضیت ہو گئی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، لیکن مصونیت باقی ہے، فرضیت ختم ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے، لیکن یہاں تو مشابہت ہو رہی ہے، تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس کے ساتھ 9 کو بھی ملا لو، اگر میں زندہ رہا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ ہے کہ اس لیے کہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے، یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، مخالفت ان کی کرنے کا حکم دیا گیا اور ہم ان سے مشابہت کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اسی محرم کے مہینے میں پیش آیا، 10 محرم الحرام کو۔ تو اس میں بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہودی 10 تاریخ کو میلہ لگاتے ہیں، خوشی کا دن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، تو ان سے ہم کو مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم ان کی مخالفت کریں اور روزہ رکھیں۔ ہم لوگ میلہ ٹھیلا بھی ہم لوگ بھی خوشی منانے لگتے ہیں، اور جو ہم کام ہمارے دشمن کرتے ہیں وہ کام ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور میلہ ٹھیلا اور بہت زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے مخالف کون عید مناتے تھے؟ یہودی خوشی مناتے تھے 10 محرم الحرام کو، ہم بھی 10 محرم الحرام کو خوشی منائیں گے، تو ان سے مشابہت ہوگی نا، ہم کو ان سے مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم ان سے مخالفت کریں۔ اور ڈھول تاشا یہ بجانا سب یہ جاہلیت کے اعمال ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ جو کام حضرت حسین کر کے گئے وہی کام ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو سردار بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ سردار بتایا۔ کہاں کا سردار؟
دنیا کا نہیں، دنیا کا سردار نہیں، کہاں کا سردار؟ جنت کا سردار کہا کہ جنتیوں کے سردار یہ کون ہے؟ نوجوانوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین۔ تو ہم جب گڑبڑ سڑبڑ کام کریں گے، ڈھول تاشا بجانا پسند کریں گے حضرت حسن اور حسین، لاٹھی کھیلنا یہ سب پسند کریں گے ان کے نام پر، تو وہاں جائیں گے ہم سب مر کر کے جائیں گے، تو ہم کو جنت میں جانے دیں گے؟ جنت کے سردار ہیں تو جانے دیں گے؟ تو اس لیے ناجائز جو کام ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کھیلنا، لاٹھی کھیلنا، یہ سب 10 ہی دنوں میں کیوں؟ اگر کھیلنا ہے تو پورا سال کھیلو، 10 ہی دن میں کیوں کھیل رہے ہو؟ ورزش کرنا ہے تو پورا سال ورزش کریں گے کہ صرف مخصوص دن میں ورزش کریں گے؟ 10 ہی دن میں ورزش کریں گے، اس کے بعد سو جائیں گے؟ تو یہ سب جو ہے بکواس ہے اور نوٹنکی ہے، یہ سب ناجائز امور ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو کام کرنے کا حکم ہے ان دنوں میں وہی کام کریں۔ ان دنوں میں لڑائی جھگڑا کرنے کی ممانعت ہے تو ہم اس سے بچیں۔ لاٹھی اٹھا کے خوب ایک دوسرے کو پیٹتے ہیں، اسی بہانے سے لڑائی جھگڑا ہم کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم کے سراسر ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہی کام کرنا ہے جو یہود کرتے تھے، تو اس میں اللہ کے ناجائز جو کام تھا اس کو حرام جو کام تھا اس کو ان لوگوں نے کیا کر دیا تھا؟ حلال کر دیا تھا۔ جو کام حرام تھا ان محترم دنوں میں کرنا، ان کو کیا کر دیا تھا؟ یہودیوں نے بدل کر کے حلال کر دیا تھا، حرام کام کو حلال کر دیا تھا۔ تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کسی بھی حرام کام کو حلال کر دینا یا کسی بھی حلال کام کو حرام کر دینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ بالکل شریعت کے خلاف ورزی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے اس سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ یہ یوم عاشوراء کے روزہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہ انی احتسب، میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے برکت سے سال بھر کے گناہ کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ تو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن خاص طور سے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ ہی فضیلت ہے۔ تو اس لیے 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے، یعنی کل کے دن کا روزہ رکھا جائے، اور آج جو لوگ روزہ رکھیں وہ کل کا دن کا روزہ رکھ لیں، جو آج نہیں رکھے ہیں وہ کل کے دن کا بھی روزہ رکھیں اور پرسوں کے دن کا بھی روزہ رکھیں، 2 دن کا روزہ رکھ لیں۔ اس طرح مخالفت ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی 1 دن کا بھی 10 دن کا بھی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لیں، کیونکہ یہود آج کل روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے کے ساتھ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔